بہت شکریہ جناب چیئرمین۔ ایک بات تو یہ ہے کہ میں کل آپ کے سامنے کچھ گزارشات رکھنا چاہتا تھا، اور آپ نے ماشاءاللہ جبراً مجھے بھی بٹھایا اور اجلاس ملتوی کیا۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ یہ بلوچستان کے ساتھ یہ ہوتا رہتا ہے۔ آج بلوچستان میں زمیندار سراپا احتجاج ہے، آئے روز سڑک قومی شاہراہ بند ہوتی، اور آپ جانتے ہیں آپ کا تعلق بھی بلوچستان سے ہے اور ان صحرائی علاقوں سے ہے جہاں پانی بالکل بھی مفقود ہے۔ وہاں لوگوں کو اب پانی پینے کے لیے بھی صاف پانی میسر نہیں ہے۔ وابڈا کے ساتھ ایک دفعہ ایک میٹنگ ہوئی اور صوبائی حکومت نے میٹنگ کی، 8 گھنٹے طے ہوئے، لیکن وابڈا نے نہیں مانا، اور اب 2 سے 3 گھنٹے شاید 24 گھنٹے میں ان کو پانی ملتا ہے۔ بمشکل وہ پانی پینے کے لیے پانی وصول کرتے ہیں، اور باقی زراعت کے لیے ان کے پاس پانی نہیں۔ اب گندم کی بوائی آپ کو پتہ ہے، گندم کا موسم ہے، اور اسی طرح باقی جو ہے وہ باغات کو بھی پانی ملتا ہے تو تب جا کے پھر سب ہو جاتے ہیں۔ تو اس پوزیشن میں سمجھتا ہوں کہ حکومت زمینداروں کا ایک معاشی قتل کر رہا ہے، اور یہ بہت برا ہو رہا ہے۔ بلوچستان پہلے بھی ایک احساس کمتری میں مبتلا ہے کہ بلوچستان کے ساتھ مسلسل زیادتیاں ہو رہی ہیں۔ یہ لاپتہ افراد اپنی جگہ پہ ایک مسئلہ بنا ہوا ہے ایک عرصے سے۔ حکومتوں کی اکھاڑ بچھاڑ یہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ ہمارے ہاں بلوچستان میں 2 سے 3 مرتبہ حکومتیں تبدیل ہوتی ہیں۔ مطلب یہ کہیں کوئی استحکام یا بلوچستان میں کوئی استحکام یا کوئی معاشی ترقی کا کوئی سوچا نہیں جاتا، تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اور یہاں ان دیواروں کو ہم سناتے رہے ہیں، کبھی ہماری کوئی سنوائی نہیں ہوئی جناب چیئرمین۔ تو میں درد دل کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت ہمارے زمیندار، بلوچستان کے زمیندار بہت پریشان ہیں، اور آئے روز اس طرح کی جو ہے نا پہیے جام ہوتے ہیں، سڑکیں بند ہوتی ہیں، کہیں کسی بڑے اقدام کی طرف وہ نہ جائیں۔ تو اس حوالے سے آپ یہاں سے بھی کوئی وابڈا، چیئرمین وابڈا کو کوئی آپ اس ہاؤس کے حوالے سے ایک نوٹس دے دیں، یا کچھ ان کو کہہ دیں کہ یہ مذاق نہ بنائیں بلوچستان کے زمینداروں کے ساتھ۔ بلوچستان میں نہری نظام ہے نہیں، سارا علاقہ جو ہے وہ بجلی پہ، ٹیوب ویل پہ، اور وہ اگر بجلی بھی نہ ہو تو پھر اس کی زمینداری وہاں کے لوگوں کی کیسے چل سکتی۔ دوسری بات یہ تھی کہ جی فلسطین کی بات دیکھیے، ایک سیکنڈ، فلسطین کی بات ہم کیا کریں، حاجی صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی، مگر جناب چیئرمین فلسطین تو ہم بعد میں جائیں۔ کشمیر جو مقبوضہ کشمیر جس کی 70 سال ہم نے کیا، ایک سیاسی اخلاقی اس کی حمایت کی، یا ہم سمجھتے تھے کہ یہ کشمیر کا حصہ ہے، ہمارا حصہ ہے، اس کو انڈیا نے ہڑپ کیا، اور ان کی موجودگی میں جو ابھی مخلق تھے، انہوں نے یہ سارا سودا بازی کیا، اور کشمیری جو ہمارے لیے کٹ مرتے تھے، لڑتے تھے، ان کشمیریوں کو جو ہے نا ہم نے بالکل تنہا چھوڑا، اور ان کے لیے بھی یہاں ہاؤس میں ایک منٹ ذرا ان کے لیے بھی ہم ہاؤس میں بس ایک قرارداد پاس کرتے ہیں، بس اس سے آگے تو ہم اگر اپنا حصہ سمجھ کر کشمیریوں کو 75 سال سے اس کو انڈیا نے ہڑپ کیا، آئین کا حصہ بنا دیا، اس کا اسٹیٹس ختم کیا، اس کے لیے ہم کچھ نہیں کر سکے، تو ہمارے ریاست کے والی فلسطین کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ تو اس لیے جو مسلم دنیا نے جو بزدلی کا چادر اوڑھا ہوا ہے اور خواب غفلت میں بیٹھے ہوئے ہیں، یا ڈر کر اس قسم کا رویہ انہوں نے اپنایا ہوا ہے، اس دنیا سے ہم نے کیا مطالبہ کرنا ہے؟ اب دیکھتے نہیں ہیں، اندھے ہیں،
ان کے کان نہیں کام کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں وہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ بچے جو ہے وہ وہاں سے پکار پکار کے کہہ رہے ہیں کہ ہے کوئی صلاح الدین ایوبی، ہے کوئی عمر، ہے کوئی محمود غزنوی جو ہماری مدد کو پہنچے۔ یہ صورتحال ہے، اور ہم اپنے طور پر یقین جانیے کہ پورے ملک میں لوگوں سے اپیل بھی کی، چندے بھی کر رہے ہیں اور بھیج بھی رہے ہیں جو ہم سے ہو سکا ہے۔ لیکن ایک تحریک کیا کر سکتی ہے؟ یہ تو ریاست کی بات ہوتی ہے، ہماری چیزیں کہاں تک پہنچ سکتی ہیں، نہیں پہنچ سکتی ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے لوگ بھی بڑے پرجوش ہیں، تعاون بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن لوگوں سے، عوام الناس سے اس حد تک کہ کہیں دوائی مل گئی، کہیں خوراک، کہیں اس طرح کی چیزیں، لیکن اسلحہ، جنگ کا سامان یا ان کو فوجی کمک، یہ تو حکومتیں دے سکتی ہیں۔ تو اس لیے میں آج اس ہاؤس کے توسط سے، جہاں ہم فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کرتے ہیں، دنیا کے مسلمان، مسلم ممالک، OIC، عرب لیگ، اقوام متحدہ، انسانی حقوق کے دعوے دار، ان کی ضمیر کو جھنجھوڑ کے کہتا ہوں کہ خدا کے لیے فلسطینی مسلمان تباہ ہو گئے، بچے یتیم ہو گئے، اب کوئی رہا نہیں، اب بھی جنگ بند نہیں ہو رہی ہے۔ تو بہرکیف ہمارے اس ہاؤس کی طرف سے ایک ٹھوس پیغام جانا چاہیے۔ بہت شکریہ۔ Honorable Senator Gurdeep Singh.